حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا، تو اس کی ایک ہی بیٹی تھی جوان، 20 سال عمر تھی، تو بچی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی۔ بڑا اس کے پاس مال تھا، بڑی دولت تھی، اور بس یہ میں نے ایک بات شروع میں کی ہے کہ خواہشات کم رکھیں گے تو رزق حلال ہوگا۔ تو وہ اکثر آتا تو آپ اس کو کہتے کہ میاں بدل جائے کہ تو تیری بیٹی ہے، وہ بھی معذور ہے بچپن سے، اتنی دولت کہاں لے جائے گا۔ ایک دن سویرے سویرے آ گیا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ تو رو پڑا، کہنے لگا حضور آج بدل گیا ہوں، مجھے توبہ کرا دے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ 14-15 سال کا مزدور بچہ ملا ہے اور مجھے بدل گیا۔ پیر بچہ نہیں کہا، شہزادہ نہیں، صاحبزادہ نہیں، کیا کہا؟ بولیے۔ آپ اصل میں امیر لوگ ہیں نا، اس لیے نہیں بول رہے، مزدور ہوتے تو بول پڑتے۔ کون بچہ جی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مزدور، یعنی مزدور بھی دینی انقلاب برپا کر سکتا ہے، تاجر بھی دینی انقلاب برپا کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ 14-15 سال کا مزدور بچہ، آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ تو وہ کہنے لگا حضرت جی کل نا میں بازار سے میں نے 10 کلو مچھلی خرید لی، کچھ اور سامان بھی خرید لیا، تو مجھے گھر جانا تھا، گرمی بڑی سخت تھی تو اتنا سامان اٹھا نہیں سکتا تھا، تو میں چوک میں گیا جہاں مزدور بیٹھتے ہیں، تو ان میں ایک 14-15 سال کا بچہ نظر آیا، اس کے چہرے پر روشنی بڑی زیادہ تھی۔ میں نے کہا جس کو کام دیتا ہوں، تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہا کروں گا۔ میں نے کہا اتنا سامان ہے، فلاں محلے کی فلاں گلی میں پہنچانا ہے، تو کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے کہا 3 دینار۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھایا، میرے ساتھ چلنے لگا، ظہر کی اذان ہو گئی رستے میں، کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ دوں؟ کہتے میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ کس قدر وہ آدمی کم نصیب ہے کہ جو اذان ہو تو مسجد والی گلی میں بیٹھا ہو اور مسجد جانے کی توفیق نہ ہو۔ کہا جناب میں باہر بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے لگا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ نماز پڑھ کے جلدی لوٹ آیا۔ تو میں نے کہا بیٹے جلدی آ گئے ہو؟ کہنے لگا چچا میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، بعد میں پڑھ لوں گا۔ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ کام چور ہے، یعنی مزدور کو تو یہ ایسا نہیں نہ کرنا چاہیے کبھی ادھر نکل جائے تو کبھی ادھر نکل جائے، تو میں نفل بعد میں پڑھ لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اب مجھے اس سے تھوڑی محبت ہو گئی اس عمل کے سبب سے، تو رستے میں جب وہ جا رہا تھا تو اسے پسینہ زیادہ آ گیا، شدید گرمی تھی، تو پسینہ جب زیادہ بڑھا تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا چچا میں نے 3 دینار مزدوری طے کی ہے، اگر تھوڑا دیر آپ اٹھائیں گے نا تو پھر میں 3 پورے نہیں لوں گا، تھوڑے کم لوں گا، اس لیے کہ یہ طے ہوا تھا، رزق کھانا ہے تو طیب کھانا ہے، حلال کھانا ہے۔ یہ بات تھوڑی ہے کہ کچھ کام آپ بھی کریں، بھئی آپ نے طے کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ آپ نے جب ایک چیز کو طے کر لیا تو اس کے اندر آپ رہیں گے۔ یہاں تو بڑا عجیب ماحول ہے، لوگ سمجھتے ہی نہیں چیز کو، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہے جی، میرے جیسا تو آپ کو اچھا انسان ملے گا ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی ادائیں مجھے بڑی بھا گئیں، میں اسے گھر لایا، دوپہر کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا، میں نے نا گھر کے اندر سامان رکھا تو بیوی کو بتایا کہ بچہ بڑا نیک ہے، تو وہ کہنے لگی کہ دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لیں۔ کیا تو میں نے اس کے ہاتھ میں 3 دینار رکھے، تو میں نے کہا بیٹے ایک بات مانو گے؟ تو کہنے لگا اب تو آپ کا نمک کھا لیا ہے، اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلہ تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ جو کسی ایک جگہ جا کے کبھی لنگر کھا لیتا ہے نا، وہ بس پھر اس کا ہو جاتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ اصلہ نال جے نیکی کریے، پھر وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ تو میرے بھائی کہتے ہیں وہ کہنے لگا میں مانوں گا، تو میں نے کہا اس سے کہ بیٹے روٹی کھا لو، دوپہر کا کھانا پک گیا ہے۔ کہنے لگا نہیں شکریہ۔ میں نے پھر کہا تو نہیں شکریہ، تیسری دفعہ کہا تو کہنے لگا چچا محسوس نہ کرنا، میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے سے نفلی روزہ۔ فرماتے میرے وجود پر نا بجلیاں دوڑ گئیں، میں نے کہا پتر
اس طرح کر، اب تو کیا کرے گا شام تک؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں، جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں نا، پھر باقی ٹائم مسجد میں بیٹھ کر یا قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں یا اپنے کریم رسول پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں۔ وہ ختم ہو گئی۔ اب میرے رب رسول کے جو حقوق ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں۔ یارو کچھ وقت بچایا کرو دنیا داروں سے چھپ کے نا، چہرے پر پردہ ڈال کے، برقع اوڑھ کے کچھ وقت بچایا کرو، جو رب کا ہو، رب کے رسول کا ہو۔ ورنہ یہ جب برقع ڈال کے ہمیں قبر میں چھوڑ آئیں گے تو وہاں صرف اللہ رسول ہوگے۔ ختم ہو گیا، میں نے 3 دینار کما لیے، اب میں نا اکیلا بیٹھوں گا، قرآن پڑھوں گا، اپنے محبوب پر سلام پڑھوں گا۔ کہتے میں نے کہا پھر افطاری کر لو۔ کہنے لگا چاچا کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، مسجد کا رستہ بتا دو، میں شام کو لوٹوں گا۔ کہتے میں اسے مسجد چھوڑ آیا، پھر وہ رات میرے گھر میں آیا، افطار کی۔ میں نے اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا تو ذرا دور تھا، میں نے کہا یہیں قیام کر لو۔ کہتے اس کو میں نے ڈرائنگ روم میں سلا دیا۔ میں اور میری بیوی اپنی معذور بیٹی کو روٹی دینے گئے اور ہم نے جا کے اس کو کھانا کھلایا جو ٹانگوں سے معذور تھی، اور ساتھ کہا کہ بیٹی آج بڑا پرہیزگار جوان ہمارا مہمان ہے، آج چڑھتی جوانی اور تقوی کی روشنی اس کے چہرے سے چمکتی ہے، کیا بات ہے، بڑے ہی اچھے گھرانے کا تربیت یافتہ ہے۔ کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا کے لوٹے، اپنے کمرے میں سو گئے، بیٹی اپنے کمرے میں لیٹ گئی، ترس گئے تھے کہ بیٹی قدموں پہ چلے۔ تہجد کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بڑی بے چینی کے ساتھ اٹھے میاں بیوی، کون ہے؟ بیٹی کی آواز آئی، ابا جی دروازہ جلدی کھولیں۔ کہتے ہیں کلیجے پھٹنے لگے، ذہن بکھرنے لگے، سوچے ہیں کہ وہ 2-1 منٹ ہمارے اوپر پہاڑ بننے لگے۔ دروازہ کھولا تو وہ بیٹی جس کے لیے ترس گئے تھے کبھی چلے گی، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی دوڑ کے ادھر آتی۔ بیٹیاں پریشانی کا فون کر دے تو پھر بھی آنسو نکل آتے ہیں، اور بیٹی گھر میں خوشی آ جائے تو پھر بھی ماں باپ رو کے ہی شکر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے روتے ہی رہتے ہیں۔ کہتے میں تڑپ گیا، بیوی بھی رونے لگی، بیٹے یہ کیا ہوا؟ ہم تو مایوس ہونے لگے تھے معاذ اللہ کہ اب تو ٹھیک نہیں ہوگی، کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی اماں جی آپ نے بتایا نا نیک جوان آیا ہے، نیک آیا ہے، تو میں آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا، اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفائی عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ صحت ہی دے دے۔ کہتے ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی کہ میرا وجود حرکت کرنے لگا، اور یہ دیکھو میں اٹھ کے کھڑا ہو گئی ہوں۔ کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تو بھاگے اس کے کمرے کی جانب، جب دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا، آگے گئے تو پلنگ خالی تھا، ایک رکا چھوڑ گیا ہے۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے میری حقیقت کھل گئی ہے، میں نے یہ کرامت کوئی کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں دکھائی کہ لوگ میرے پیچھے بھاگنے لگے، مرید ہونے لگے، طواف کرنے لگے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی پیار ہو گیا ہے تو پھر میرے پیچھے نہ بھاگنا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، پھر گناہوں سے توبہ کرنا۔